حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ اس تحریر کا انتخاب ہم نے جنگ مڈ ویک میگزین سے کیا ہے۔ مصنف ہیں احتشام تورو۔ تحریر کا عنوان ہے مانسہرہ اور سوات۔ اللہ تعالیٰ نے صوبہ خیبر پختونخوا کو قدرتی حسن اور قدرتی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ اگر ایک طرف صوبے کے جنوبی علاقے میں صحرائیں اور نیم پتھریلے پہاڑ واقع ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو قدرتی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے، اور گرگری کرک کے مقام پر قدرتی گیس نے اس علاقے کو سونا بنا دیا ہے، تو دوسری شمالی مغربی شمالی مشرقی پہاڑی علاقے برف پوش چوٹیوں اور قدرتی حسن، دل فریب مناظر، دریاؤں، جھیلوں، آبشاروں، گلیشیئر اور جنگلات پر مشتمل ہیں۔ تو یہ علاقہ قدرتی معدنیات، جنگلات اور سیاحت کی دولت سے مالا مال ہے۔ وادی سوات کی بیشتر آبادی کی معیشت کا انحصار سیاحت کے شعبے پر ہے، لیکن چند سال قبل انتہا پسندوں کی کارروائیوں کے باعث اس علاقے میں یہ شعبہ بری طرح متاثر ہوا۔ سوات ہوٹلز ایسوسی ایشن کے مطابق ہوٹلز انڈسٹری کو دہشت گردوں کی کارروائیوں اور عسکریت پسندوں کی وجہ سے $88 ملین سے زائد کا نقصان پہنچا ہے۔ صوبائی وزیر کھیل و ثقافت و سیاحت سید عاقل شاہ کے مطابق کہ عسکریت پسندوں کی وجہ سے سوات میں سیاحت کو $400 ملین سے زائد کا نقصان پہنچا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب فوجی کارروائی کے بعد حکومت نے سیاحت کی بحالی کے لیے 29 جون کو عمل میلے کا آغاز کیا، جو 3 ہفتوں تک جاری رہا۔ میلے کا مقصد علاقے میں سیاحت کے شعبے کی اثر نو بحالی اور ملک کے دوسرے حصوں سے سیاحوں کی سوات آمد کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ میلے میں شرکت کرنے والے سیاحوں کو رعایتیں دی گئیں تاکہ یہاں پر سیاحت کو دوبارہ فروغ حاصل ہو۔ قدرتی مناظر، برف پوش پہاڑوں، گلیشیئر اور آبشاروں کا مسکن مانسہرہ صوبہ خیبر پختونخوا کا دل فریب اور پرکشش علاقہ ہے۔ تاہم صوبہ خیبر پختونخوا کے طول و عرض میں موجود ان قدرتی مناظر کے حوالے سے مانسہرہ کا کوئی ثانی نہیں، اور یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل علاقہ ہے۔ مانسہرہ بالاکوٹ بفا کا شمار تاریخی شہروں میں ہوتا ہے۔ ذہن میں مانسہرہ کا نام آتے ہی فوری طور پر دل فریب مناظر پر مشتمل علاقوں کی طرف چلا آتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے جاری دہشت گردی کی وجہ سے سیاح اب سوات بالخصوص کالام، دید، چترال جانے سے کتراتے ہیں، جس کی وجہ سے سیاح اب زیادہ تر گلیات اور مانسہرہ کی برف پوش پہاڑوں اور وادیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ گلیات اور مانسہرہ میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سری پائے، ناران کاغان اور جھیل سیف الملوک برف پوش پہاڑوں، آبشاروں اور جھیلوں کی خوبصورتی کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ان خوبصورت مناظر اور دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے مانسہرہ کے طول و عرض سیاح ٹولیوں کی شکل میں دن رات گھومتے رہتے ہیں۔ سیاحوں کے قیام کے لیے سینکڑوں ہوٹلز موجود ہیں، مگر زیادہ تر سیاح بالخصوص طلبہ ہوٹلوں اور مسافر خانوں میں قیام کی بجائے ٹینٹوں میں قیام کو ترجیح دیتے ہیں۔ شوگران کے قریب پہاڑی چوٹیوں کے سنگم پر واقع سری پائے پہنچ کر ایسا لگتا ہے کہ میں خوابوں کی دنیا میں آ گیا ہوں۔ دل فریب خوبصورت مناظر اور وسیع چمن انسان کے تمام غم بھلا دیتا ہے، اور انسان اس خوبصورت وادی میں خیالوں کی دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ سیاح سری پائے کے وسیع چمن میں پہنچتے ہی اپنے ساتھ لائے ہوئے ٹینٹ نصب کر دیتے ہیں۔ اکثر سیاح اپنے ساتھ ضروریات زندگی کی ہر چیز گیس سلنڈر تک لاتے ہیں۔ سری پائے میں دکانداروں اور سیاحوں کا کہنا تھا کہ دنیا کی یہ خوبصورت پہاڑی چوٹیاں ہر لحاظ سے بے مثال ہیں، لیکن شوگران سے سری پائے تک اور شوگران کے لیے راستہ بھی انتہائی خراب ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ سیاحت کے فروخت کے لیے یہاں پر سڑکوں کی حالت بہتر بنا کر مواصلات کا جدید نظام قائم کیا جائے۔ اگر سڑکیں بہتر بنائی جائیں اور مواصلات کا جدید نظام ہو تو مزید سیاح یہاں کا رخ کریں گے، جس سے حکومت کو بھی فائدہ ہوگا اور مقامی لوگوں کے روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے۔ شوگران، کاغان اور ناران تک عام گاڑی بآسانی پہنچ سکتی ہے، مگر جھیل سیف الملوک، بابوسر، سری پائے تک پہنچنے کے لیے جیپوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جھیل سیف الملوک سے آنسو جھیل یا بابوسر تک سفر کے لیے گھوڑوں کا سفر بہتر سمجھا جاتا ہے۔ ناران سے جھیل سیف الملوک تک برف کے گلیشیئر سے گزرتے وقت جیپوں کی سواری بہت خطرناک معلوم ہوتی ہے، تاہم گھوڑ سواری کے وقت برف پوش چٹانوں یعنی گلیشیئر سے گزرنا کسی ایڈونچر سے کم نہیں ہوا۔ علاقے کے مقامی لوگوں کا رویہ سیاحوں کے ساتھ دوستانہ ہوتا ہے۔
بعض ہوٹل مالکان اور انتظامیہ افسران بھی سیاحوں کو بہتر سہولیات اور دوستانہ ماحول فراہم کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، مگر عام حالات میں گاڑیوں اور ہوٹلوں کے کرائے عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہیں اور کھانے پینے سے لے کر ہر چیز تک انتہائی مہنگی ہیں۔ اسی طرح مہنگائی اور دنیا میں جاری دیگر معاشی بحرانوں کا اثر خوبصورت وادیوں میں کچھ زیادہ محسوس کیا جاتا ہے۔ ان خوبصورت وادیوں میں امن و امان کی صورتحال ملک کے دیگر علاقوں سے یکسر مختلف ہے۔ پولیس اہلکاروں کے علاوہ کسی بھی شخص کے پاس کسی قسم کا اسلحہ نظر نہیں آتا۔ لوگوں میں صبر و تحمل کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ سیاحت کے علاوہ دریائے کنہار کے کنارے بالا کوٹ سے لے کر چلاس تک کے علاقے مغز بانی یعنی شہد کی مکھیوں کے لیے انتہائی موزوں ہیں۔ بالا کوٹ سے لے کر ناران اور ناران سے لے کر چلاس تک دریا کے دونوں کناروں پر سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں کے فارم بنائے گئے ہیں۔ مغز بانی کی صنعت سے ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اور یہاں پیدا کی جانے والی شہد بیرون ملک برآمد کی جاتی ہے۔ سیاحوں کی کثیر تعداد میں آمد اور سینکڑوں کی تعداد میں ہوٹل کے قیام سے اگر معیشت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، روزگار کے ذرائع بڑھ رہے ہیں، تو دوسری طرف ماحول پر بھی انتہائی برا اثر پڑ رہا ہے۔ جھیل سیف الملوک کا حسن سیاحوں کی کثیر تعداد آمد سے واضح ہو رہا ہے، کیونکہ سیاح پلاسٹک کے تھیلوں، بوتلیں اور دیگر گندگی سے بھری ہوئی چیزیں جھیل سیف الملوک کے کنارے پھینک دیتے ہیں، اور جھیل سیف الملوک کے کنارے بوتلیں، پلاسٹک کی تھیلیوں کے ڈھیر پڑے رہتے ہیں جس کو اٹھانے کا کوئی بندوبست نہیں۔ یہی حالت شوگران، سری پائے، ناران اور دیگر علاقوں کی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقامی لوگوں کو اعتماد میں لے کر ایک ایسی منصوبہ بندی کرے جس سے نہ صرف سیاحت کو فروغ حاصل ہو بلکہ ماحول پر بھی برا اثر نہ پڑے۔ دوسری بات، ان قدرتی مناظر پر مشتمل پہاڑی چوٹیوں کی خوبصورتی کا راز جنگلات ہے، اور روز بروز ٹمبر مافیا ان جنگلات کی کٹائی میں لگی ہوئی ہے۔ اگر ان قدرتی مناظر پر مشتمل پہاڑی چوٹیوں سے جنگلات ختم ہو جائیں تو ان علاقوں کی خوبصورتی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے ٹھوس منصوبہ بندی کریں اور جنگلات کے تحفظ اور فروغ کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ ان چوٹیوں کی خوبصورتی اگر ایک طرف برف سے ہے تو دوسری طرف جنگلات نے ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مگر چند افراد نے ان علاقوں کی حکومتی زمینوں پر قبضہ جما رکھا ہے اور بعض نے ان پر اپنے ہوٹل بنا دیے ہیں، جبکہ حکومت خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر قبضہ مافیا اسی طرح اپنی سرگرمیوں میں ملوث رہا تو حکومت کی آمدنی میں اضافے کے بجائے چند لوگوں کی تجوریاں بھریں گی۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ سرکاری ملکیت پر سیاحوں کے لیے بہترین ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز یا دیگر قومی مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جائے، تاکہ علاقے میں سیاحت کے فروغ کے ساتھ ساتھ روزگار میں اضافہ ہو اور یہاں پر ہوش ربا مہنگائی پر بھی قابو پایا جا سکے۔ بشکریہ جنگ مڈ ویک میگزین۔